السلام علیکم ناظرین، پروگرام توسا کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یحییٰ خان بزدار۔ میں اپنا پروگرام دیکھنے والے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں حلقہ PP 285 کے سابق MP سردار ممتاز احمد بھٹو کیسرانی صاحب، جو کہ نون لیگ کی ٹکٹ پر الیکشن لڑ کر منتخب ہوئے تھے۔ اب انہوں نے باقاعدہ تحریک انصاف جوائن کر لی ہے۔ ان کا شمار سردار عثمان بزدار کے قریبی ساتھیوں میں بھی ہوتا ہے۔ سردار صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ سر، خواجہ داؤد سلیمانی جو کہ آپ کے حلقہ PP 285 کے MP ہیں، کافی دنوں سے سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر ان کے بیانات آ رہے ہیں۔ وہ مسلسل سردار عثمان بزدار پر الزامات لگا رہے ہیں کہ PP 285 جو کہ ان کا حلقہ ہے، اس میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہا ہے، سارے فنڈز توسا سٹی اور PP 286 میں لگ رہے ہیں۔ اس بارے آپ کی کیا رائے ہے؟ السلام علیکم یحییٰ بھائی، میں آپ کا پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس چینل پہ مجھے آنے کا اور اپنا موقف بیان کرنے کا موقع دیا ہے۔ ویلکم سر۔ اچھا، میں سب سے پہلے تو میں جو الزام لگائے ہیں خواجہ داؤد صاحب نے، میں ان کو مسترد کرتا ہوں اور بے بنیاد ہے۔ اصل تے خواجہ داؤد سلیمانی صاحب کو ہمارا حلقہ 285 کی ترقیاتی پیکیج جو ملا ہے نا، اس کو وہ ہضم نہیں ہو رہا، اور یہ بے بنیاد الزام لگا رہا ہے اس کی وجہ سے۔ اور یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں، جو جتنے بھی، اور میں خواجہ داؤد صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ آ کے میرے ساتھ بیٹھیں اور چینل پر بیٹھیں، میں اس کو جھوٹا ثابت کروں گا۔ اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ 3.5 ارب کے تقریباً 10 دن کے اندر ہی یہ تمام کام شروع ہو جائیں گے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ تحصیل توسا کا دشمن ہے، اور اس کو یہ جتنے ترقیاتی کام توسا کے ہو رہے ہیں یہ اس کو پسند نہیں ہے۔ اور توسا کو ضلع بنانا ہے سردار صاحب نے، توسا میں یونیورسٹی آنی ہے، اور سیمنٹ فیکٹری لگنی ہے، اور باقی بہت سارے کام ہونے ہیں۔ یہ اس لیے اس کو برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اور میں خواجہ داؤد صاحب کو یہ الزام لگا رہا ہے نا سردار عثمان بزدار صاحب پہ، اور میں اس پہ کو ثابت کرتا ہوں، یہ جو اس نے اب الیکشن لڑا ہے، اس کے نامینیشن کاغذ جو ہے تقریباً 3 نامینیشن، اس کی مختلف کاغذات جمع ہوئے ہیں۔ ایک تو اس نے بیان حلفی دیا کہ میں کوئی بینک کا قرضہ میں نے نہیں لیا، یہ اس کا بیان حلفی ہے، میں ثابت کرتا ہوں۔ اور بینک والوں نے ثابت کر کے دیا کہ اس نے بینک سے لون لیا تھا، جو اس نے اپنی بمبینو فیکٹری بنائی تھی۔ اور دوسرا کاغذات اس نے جمع کیے تھے کہ میں انڈر میٹرک ہوں، اور اس سے پہلے اس نے جمع کیے تھے کہ گریجویٹ ہوں۔ یہ ہے اس کے جھوٹ، اور یہ میرے پاس ثبوت ہیں، اور میں یہ ثبوت میں اپنے پاس ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ داؤد سلیمانی نے اپنے 3 دفعہ جو انہوں نے الیکشن لڑے ہیں، اس میں مختلف کاغذات نامزدگی میں لکھا ہے کہ کسی میں انڈر میٹرک لکھا ہے، اور کسی میں انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے کوئی قرضہ نہیں لیا ہے۔ جی بیان حلفی ہے اس کا، بیان حلفی ہے۔ صحیح۔ اچھا، مطلب آپ یہ تمام تر الزامات کو مسترد کرتے ہیں کہ PP 285 میں کام ہو رہے ہیں، اور خواجہ داؤد کے یہ جو الزامات ہیں وہ علاقہ ترقی۔ ایک تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اس کو فنڈ مل رہا ہے جو باقی MPA کو ملتا ہے، اس کو باقاعدہ فنڈ مل رہا ہے، اور اس کے کام ہو رہے ہیں۔ اصل تے یہ چاہتا ہے کہ میری مرضی سے جو کہ اس نے سن 1988 میں کہ MPA بنا تھا نا، یہ چاہتا ہے وہی زمانہ، وہی چیزیں ہوں، تاکہ میں DSP، SHOs اور پٹواری، تحصیلدار میری مرضی کہوں، میں لوگوں کو تنگ کروں اور ان کے تبادلے کروں، اور پولیس میں میرا ہولڈ ہو، اس طرح کی سیاست۔ اب وہ زمانہ، وہ دور چلا گیا ہے، اس طرح کی سیاست نہیں تھی۔ یہ اب یہی چاہتا ہے، سردار عثمان بزدار صاحب سے جھگڑا بھی اسی بات پہ ہے۔ MP خواجہ محمد داؤد سلیمانی نے الزام عائد کیا ہے کہ CM پنجاب سردار عثمان احمد خان بزدار حلقہ PP 285 میں 9000 کنال رقبے پر تقریباً وہ قابض ہیں۔ اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ سردار عثمان بزدار ایک مرلے پہ بھی قابض نہیں ہے،
اور جن کی ہے انہیں اپنی خاندانی اپنی وراثت کا رقبہ ہے اور کسی سرکاری رقبے پہ ان پر کوئی قبضہ بھی نہیں ہے. یہ بے بنیاد ثبوت ہے. آئندہ الیکشن میں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کیا آپ حلقہ پی پی 285 سے الیکشن لڑیں گے، اور اگر لڑیں گے تو کس پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے؟ میں نے اب پی ٹی آئی میں شمولیت کی ہے سردار عثمان بزدار صاحب کے کہنے پر. اب میں ان کے ساتھ ہوں. ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا میرا فیصلہ ہوگا. اور یہ میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، میں خواجہ داؤد صاحب کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ وہ استعفیٰ دیں اور ہم اب الیکشن لڑتے ہیں 285 میں. میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ایم پی اے بن کے دکھائے. یعنی کہ آپ چیلنج کر رہے ہیں کہ خواجہ داؤد سلیمانی استعفیٰ دے کر آئیں؟ اور میں نے پہلے بھی اسے ہرایا تھا تقریباً 11,000 کی لیڈ سے. صحیح. اب بھی اس کو بری طرح سے شکست ہوگی. سردار ممتاز احمد خان بھٹو کسرانی، سر آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. سردار ممتاز بھٹو کسرانی نے خواجہ داؤد سلیمانی کے تمام تر الزامات کو مسترد کرتے ہوئے انہیں اوپن چیلنج بھی دیا ہے کہ وہ آئیں الیکشن لڑیں. میں ان کے ساتھ الیکشن لڑنے کو ہر وقت تیار ہوں. میں اپنا پروگرام دیکھنے والے تمام ناظرین کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.